روزے اور رمضان کی اہمیت۔ رمضان اور روزے کے فضائل پر قرآن و حدیث میں بیسیوں دلیلیں موجود ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیج ہے جس کی مدت بہت محدود ہے، جس قدر چاہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عقل مند ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مندوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں تو خوب فائدہ اٹھا کر اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی سے شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اسے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور شر کے طلب کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے دوزخ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر تک سجائی جاتی ہے، اور حور میں بھی رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک بھائی جاتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ، اس مبارک مہینہ میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں، اور اسی طرح حور میں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ رمضان آ چکا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کی گردن میں توق ڈال کر سمندروں میں پھینک دیا گیا، رمضان کو رحمت، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ پینے کی ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ الف پی کے جاری ہے 2/3 رمضان کی اہمیت کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدی کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ڈال ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری الفامت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ صحیح مسلم 2765۔